باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلة وکذالک یفعلون۔ توفیق پروردگار سے سورہ نمل کا ترجمہ اور تفسیر نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 34، 35 اور 36۔ قالت، یہ بات چل رہی تھی ملکہ سبا کے حوالے سے کہ ملکہ سبا نے مشورہ کیا، گفتگو کی اپنے مشیروں سے، اپنے وزیروں سے۔ قالت، یہ ہدہد پرندہ فاصلے سے یہ باتیں ان کی سن رہا تھا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة، کہا کہ ان الملوک، میں بھی بادشاہ ہوں، وہ بھی بادشاہ ہے، جناب سلیمان بھی بادشاہ ہے، میں بھی بادشاہ ہوں۔ اذا دخلوا قریة، جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی آبادی میں، افسدوها، تو اسے ویران کر دیتے ہیں، اسے ویران کر دیتے ہیں۔ یہ اول، وجعلوا اعزت اہلها اذلة، بس وہ لڑتے ہیں دولت مند اور حکمران سے، بس جو لڑنے والے ہیں وہ دولت مند افراد ہیں اور دولت مند افراد سے لڑتے ہیں، دولت مند افراد سے لڑتے ہیں، غریبوں سے نہیں لڑتے۔ بس حکمرانوں اور دولت مندوں کو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، یہ دوسرا نقطہ یہی کہ وہ قرار دیتے ہیں جو ان میں سے جو حکمران ہیں، دولت مند افراد ہیں، ان کو وہ فقیر بن جاتے ہیں۔ بس ان جنگوں میں بہت بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ دوسرا نقصان، جو دولت مند اور حکمران افراد ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ پست ہو جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں۔ بس ملکہ سبا نے کہا کہ جنگ سے ویرانی آتی ہے، چاہے جو بھی جیتے، چاہے جو بھی جیتے، میں بھی بادشاہ ہوں، ملکہ سبا ہوں، وہ بھی بادشاہ ہے۔ جب یہ آپس میں لڑیں گے، آبادی کو ویران کریں گے، آبادی کو ویران کریں گے، عزت والوں کو ذلیل کریں گے۔ عزت والے نہیں، دولت مند افراد، جو دولت والے افراد ہو جائیں گے وہ بے مال ہو جائیں گے، وہ فقیر ہو جائیں گے۔ بس جب جنگیں ہوتی ہیں تو فیکٹریاں تباہ ہوتی ہیں، بڑے بڑے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں کرتے۔ یہ جو سوچ رہی تھیں، یہ عام طور پہ یہ اس کی سوچ تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام قرآنی نگاہ سے ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں کرتے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت فرمایا کیا؟ دولت مند افراد کو کیا کہا؟ دولت مند افراد کو کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ بس انبیاء علیہ السلام جو ایسے نہیں کرتے کہ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ ہے اخلاق انبیاء علیہ السلام۔ بس یہ جو سوچ رہی تھی اپنے حوالے سے کہ میں بھی بادشاہ ہوں، سامنے والا بھی بادشاہ، جناب سلیمان کو نبی ہونے کے لحاظ سے نہیں سوچ رہی تھی کہ نبی اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، نبی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ ٹھیک، بس قالت ان الملوک، اس نے کہا کہ بے شک بادشاہ، میں بھی بادشاہ ہوں، وہ بھی بادشاہ ہے۔ اذا دخلوا قریة، جب آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا کام آبادی کو ویران کرتے ہیں، دوسرا کام جو رہنے والے امیر افراد ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں، ان کی مال اور معیشت وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اب اس نے دور سے ہدہد تو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ ہم اسے آزماتے ہیں، یقیناً ہم اسے آزماتے ہیں۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، یقیناً ہم انہیں آزماتے ہیں کہ دنیا کے لالچی ہیں یا دیندار ہیں، دنیا کے لالچی یا دیندار ہیں۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں اپنے نمائندوں کو بھیجتی ہوں ہدیہ دے کر، فناظرۃ، بس میں منتظر رہوں گی، بما یرجع المرسلون، بس میں یہ آزماؤں گی، امتحان کروں گی کہ یہ
میرے نمائندے رجوع جب کرتے ہیں، واپس جب لوٹتے ہیں، تو کیا بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہم سے وہ سلطنت چاہتے ہیں یا وہ دین چاہتے ہیں ہم سے؟ کیا وہ ہم سے سلطنت چاہتے ہیں یا ہم سے دین چاہتے ہیں؟ بس دین کے پیغام میں کیا ہم سے سلطنت چاہتے ہیں یا صرف ہم سے دین چاہتے ہیں کہ ہم اللہ واحد کو مانیں، شریک نہ بنائیں، ہم مرکزی حکومت کے تابع ہو جائیں، مرکزی حکومت کے تابع ہو جائیں؟ بس ملکہ سبا نے ارادہ کیا کہ جناب سلیمان کو آزمایا جائے کہ وہ سلطنت چاہتے ہیں، حکومت ہماری ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں، یا ہماری حکومت رہنے دیں گے، بس ہم سے وہ دین چاہتے ہیں کہ موحد ہو جائیں، توحید پرست ہو جائیں۔ فلما جاء سلیمان قال بس ملکہ سبا نے اپنے نمائندے بھیجے جناب سلیمان کے پاس، جناب سلیمان کے پاس بھیجے۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ ان کے ملکہ سبا کے نمائندے آئے، قال ہدیہ لے کر آئے، قال تمدوننی بمال فما آتان اللہ خیر، کیا تم بس جناب سلیمان کے پاس آئے اس کے نمائندے ہدیہ لے کر۔ جناب سلیمان نے کہا کہ کیا تم میری امداد مدد کرنا چاہتے ہو؟ بس جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بہتر ہے اور فراوان ہے، جو مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ تیرے اس ہدیے کی مجھے ضرورت نہیں، تیری اس امداد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بس ہم سلطنت نہیں چاہتے، ہم دنیا نہیں چاہتے، ہم تم سے دین چاہتے ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام۔ فلما جاء سلیمان، جب اس کے مرسل، جب قاصد نمائندے آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال، جناب سلیمان نے کہا کیا تم میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم امداد کرنا چاہتے ہو؟ قال تمدن، بس جناب سلیمان نے اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں سے کہا کہ بمال، ایسے مال سے کہ فما آتان اللہ خیر، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بہتر ہے، مما آتاکم، اس سے جو تم ہمیں دے رہے ہو۔ بس تم سب جو لائے ہو اس کے نمائندے، یہ کمتر ہے، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیوں کے ساتھ خوشحال ہوتے ہو، اور ہم تیرے اس ہدیے کے ساتھ، تمہارے ان ہدایا اور تحفوں کے ساتھ ہم خوش نہیں ہیں۔ ہمارا تحفہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، ہمارا محور دین الہی، ہمارا مسئلہ مال نہیں ہے، ہمارا مسئلہ مال نہیں ہے۔ بس ہم نے دنیاوی مسائل کی جانب تمہیں دعوت نہیں دی، بلکہ دین کی جانب دعوت دی ہے، دین کی جانب دعوت دی ہے۔ بس جو تم ہدیہ لائے ہو اس پہ تم خوشحال ہوتے ہو، ہم نہیں۔ بس تم دنیا دار ہو، ہم موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ واحد کو ماننے والے ہیں۔ ہم خوشحال کس پہ ہوتے ہیں کہ تم خدا واحد پہ ایمان لے آؤ۔ بس یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا اخلاق۔ اور جناب سلیمان نے کیا کہا؟ بل انتم، بلکہ تم سب ہو، بہدیتکم تفرحون، کہ اپنے ہدیے، جو تم ہدیے لائے ہو، تحائف لائے ہو، یہ جو تحفے تحائف لائے ہو، ان تحفے تحائف پہ تم خوشحال ہوتے ہو، ہم خوشحال نہیں ہوتے۔ بس یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا اخلاق۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔